السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا دو باغ ہیں۔ انسان ہمیشہ باقی رہنے والی مخلوق ہے، اس کی زندگی کا تھوڑا سا حصہ اس دنیا میں گزرتا ہے اور باقی سارا آخرت میں، جو مرنے کے بعد کی زندگی ہوگی۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت جزا کی۔ آخرت کے لیے سب کچھ ہمیں اسی دنیا میں ہی کرنا ہے، اس لحاظ سے یہ وقت، یہ عمر بہت ہی چھوٹی ہے۔ ہر گزرتا لمحہ آخری لمحہ ہے جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اسی میں کرنا ہے جو کچھ بھی اچھا کرنا ہے، اپنے اندر کی اصلاح، اپنے اخلاق کی اصلاح، اس کا یہی وقت ہے۔ ہمارے اندر خوف اور محبت کے جذبات رکھے گئے ہیں تاکہ ان کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں وہی اپنی زندگی میں بہترین انعام پائیں گے۔ رب کا خوف کیا ہے کہ اس کو اس دنیا میں نہ دیکھتے ہوئے بھی اس طرح جئیں جیسے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہر طرف ہمیں اس کی قدرت کے کرشمے نظر آنے لگے، دل ہر لمحہ اس کی یاد سے معمور ہو، اس کو اپنے قریب پائیں۔ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ اس دنیا میں اس طرح جئیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے انعام کے مستحق قرار پائیں۔ تو یہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے برے کام چھوڑ دیے، اور جن کاموں کا اس کو حکم دیا گیا اس نے ان کی تعمیل کی، تو ایسے شخص کے لیے دو جنتیں ہیں جن کے برتن، زیورات، عمارتیں اور ان میں تمام چیزیں جو ہیں وہ سونے کی ہوں گی۔ ایک جنت ان کو اس امر کی جزا کے طور پر عطا کی جائے گی کہ انہوں نے منع کیے ہوئے کاموں کو چھوڑ دیا تھا، اور دوسری جنت نیکیوں کی جزا ہوگی۔ تو بنیادی طور پر انسان جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے وہ دراصل اللہ کی نگرانی سے ڈرتا ہے، اور جب وہ اللہ کی نگرانی سے ڈرتا ہے تو پھر وہ اچھے کام بھی کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور جو اللہ کو پسند نہیں ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جہاں تک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تعلق ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری مخلوق اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوگی، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا کچھ چیزوں کو ہم پر لازم بھی کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ سے ملاقات پر ایمان لانا، یعنی اس میں پہلی چیز جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے، تو اس کا یقین ہونا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ دوسرے یہ حرام کاموں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا۔ تیسرے یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے فرائض ادا کرنا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، جو مومن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ کی یاد کی وجہ سے گناہ چھوڑ دینا، یعنی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یعنی اس کو خیال آ جاتا ہے کہ مجھے تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، تو میرا کیا بنے گا، اور اس طرح انسان اس برے کام کو اللہ کی نگرانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے اور اس کی بجائے نیکی کا رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ضحاک کہتے ہیں کہ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو تنہائی میں اور ظاہر میں اللہ کی نگرانی کو ذہن میں رکھتا ہے، اور حرام میں جو کچھ سامنے آتا ہے وہ اس کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے، اور وہ جو بھی نیکی کا عمل کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف پہنچا دیتا ہے، اور پسند نہیں کرتا کہ اس کے نیک عمل سے کوئی آگاہ ہو، یعنی وہ خفیہ طریقے سے خاموشی کے ساتھ چھپا کر نیکیاں کرتا ہے، اپنی نیکیوں کا اشتہار نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے ڈر سے انسان اپنی خواہشات کو ترک کر دے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں یہ یقین ہو کہ مجھے ایک دن رب کو جا کے ملنا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ بے شک مومن اس مقام میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں اور دن رات اس پر قائم بھی رہتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں
اور اس میں خوب محنت کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال ریجیکٹ نہ کر دیے جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں ان کو پسند نہ کرے اور قبول نہ کرے، تو اس بات کا انہیں بہت ڈر ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مومن احسان اور خشیت جمع کرتا ہے، یعنی عمل میں احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے اور دوسری طرف نیکی کرنے کے باوجود ڈرتا رہتا ہے، اور منافق بدعملی اور بے خوفی کو جمع کرتا ہے، عمل بھی کچھ نہیں کرتا اور ڈرتا بھی نہیں ہے۔ لیکن مومن اس کے برعکس اپنے گناہوں سے ڈرتا رہتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہے کہ کہیں پہاڑ اس پر گر نہ جائے، اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے ہاتھ سے اڑا دی، یعنی کوئی بات ہی نہیں، بڑے سے بڑا غلط کام کر کے کیئر لیس ایٹیٹیوڈ، اور اس پر نہ ڈرنا، نہ توبہ کرنا اور نہ اس سے باز آنا۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن کا خوف جنت میں پہنچ کر ہی ختم ہوگا، اس سے پہلے کے سارے مرحلے، خواہ وہ دنیا میں رہتا ہو، خواہ وہ قبر کی زندگی ہو، خواہ وہ حشر ہو، وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہی رہتا ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ مومن کا خوف اس وقت تک سکون نہیں پائے گا جب تک وہ جہنم کے پل کو اپنے پیچھے نہیں چھوڑ دے گا، یعنی پل صراط کو جب تک کراس نہیں کر جائے گا اور جنت میں پہنچ نہیں جائے گا، اس کا ڈر نہیں ختم ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گناہگار ہے لیکن اللہ سے ڈر جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ جنت کے 2 باغوں کے بارے میں آتا ہے کہ 2 باغ چاندی کے ہیں اور 2 سونے کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے اور جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی۔ اب ہر ایک کو اپنے مرتبے کے مطابق وہ 2 باغ ملیں گے جس کا وہ مستحق ہوگا، لیکن اس کے لیے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ضروری ہے۔ خوف کا لفظی مطلب ہوتا ہے گھبرانا، ڈرنا، اور اصطلاحی معنوں میں کسی ظنی یا یقینی علامت کی وجہ سے کسی ناپسندیدہ چیز کے واقع ہونے کی توقع رکھنا، کہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہ پیش آ جائے، اور اس کی ضد امن ہے، اور اس کو دنیاوی اور اخروی دونوں کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جرجانی کہتے ہیں خوف سے مراد کسی ناپسندیدہ چیز کے واقع ہونے کی توقع رکھنا ہے۔ ایک اور قول ہے خوف والی چیز کو یاد کرنے سے دل کا بے چین ہو جانا اور حرکت کرنا۔ ایک اور قول یہ ہے کہ دل کا اس بات سے ڈر جانا کہ کہیں اس کو ناپسندیدہ چیز نہ پہنچ جائے اور پسندیدہ چیز اس سے چلی نہ جائے، یعنی دونوں طرح کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے اور کہیں جو میرے پاس نعمتیں ہیں ان کا زوال نہ ہو جائے۔ خوف کی کئی قسمیں ہیں۔ خوف کے لیے لفظ خوف استعمال ہوتا ہے، اشفاق ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، وجل ہوتا ہے، رہبت، ہیبت، یہ سارے الفاظ جو ہیں ملتے جلتے ہیں اور قرآن مجید میں استعمال بھی ہوئے ہیں۔ تو خوف سے مراد یہاں دل کا بے قرار ہونا اور حرام کا ارتکاب کرنا یا واجب چھوڑ دینے کے یا مستحب کاموں میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے اللہ سے سزا کا خوف رکھنا، کہ اگر میں نے غلط کیا یا جو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا یا پسندیدہ کاموں میں کوتاہی کی تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اشفاق وہ ڈر ہوتا ہے کہ انسان ڈرتا ہے کہ اللہ نیک عمل قبول نہیں کرے گا، پھر نفس حرام کاموں سے رک جاتا ہے اور بھلائی کے کاموں کی طرف جلدی کرتا ہے۔ خشیت جو ہے یہ خوف سے زیادہ خاص ہے۔ خشیت اللہ کا ایسا خوف ہے جس کے ساتھ اللہ جل وعلا کی صفات کا علم ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی نہیں، جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، وہی ڈرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں۔ وجل کہتے ہیں دل کی کپاہٹ کو، اور ایسی ہستی کو یاد کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا جس کی سلطنت اور اس کی سزا سے خوف کھایا جاتا ہو، یعنی سخت ڈر کسی بڑی ہستی کا کہ جس سے یہ ہوگا کہ انسان کا دل پاش پاش ہونے لگے۔ رہبت کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز سے بھاگ جانے کو، اور ہیبت کہتے ہیں وہ خوف جس کے ساتھ اس ہستی کی تعظیم اور بڑائی ملی ہوئی ہو۔ ابن قیم کہتے ہیں پس عام مومن خوف رکھتے ہیں، اور علماء اور اللہ کی معرفت رکھنے والے خشیت رکھتے ہیں، اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیبت رکھتے ہیں، اور اللہ کے مقربین اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ عام لوگ ڈرتے ہیں، علماء معرفت رکھنے والی خشیت رکھتے ہیں، اور
اللہ سے محبت کرنے والے ہیبت کا شکار ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم بھی ہوتی ہے، لیکن ہیبت اور اللہ کے جو مقربین ہوتے ہیں وہ ڈر کے ساتھ ان کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. اور جتنا انسان کے دل میں اللہ کی معرفت کا علم ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کے دو مقامات ہیں، ایک ہے عام لوگوں کا خوف اور ایک ہے صاحب معرفت کا خوف. جو پہلا خوف ہے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا ہے اور یہ عام لوگوں کا خوف ہے. اور خوف کی یہ قسم جنت اور جہنم پر ایمان لانے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس بات پر ایمان لانا کہ جنت اور جہنم اطاعت اور نافرمانی کا بدلہ ہے. نمبر 2، اللہ کو پہچاننے والوں کا خوف. یہ ہے اللہ کی ذات سے خوف کھانا، کیونکہ ان کو یہ 3 لفظ ہی کافی ہیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو بھی وہ کرنے کی اجازت دی، لیکن کچھ لوگوں نے اس سے پرہیز کرنا اچھا خیال کیا. ان کا یہ رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جسے میں نے خود کیا ہے. اللہ کی قسم میں اللہ کو ان سے زیادہ جاننے والا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرا کرتے ہیں، کیونکہ جب ان کے لیے اپنے رب کی معرفت اور اس کے اسماء و صفات کی تکمیل ہو جاتی ہے تو وہ دل پر خوف کے طور پر اثر انداز ہوتی ہے. پھر یہ خوف اعضاء پر عمل کی صورت میں آتا ہے، یعنی جب وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر ایسا ڈر آتا ہے جو عمل میں بدل جاتا ہے، وہ صرف ڈر نہیں رہتا. ابن رجب کہتے ہیں کہ واجب خوف کی مقدار وہ ہے جو انسان کو فرائض کے ادا کرنے اور حرام کاموں سے بچنے پر آمادہ کر دے. یعنی اتنا خوف ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے فرائض پورے کرے اور حرام کاموں سے بچے. اگر خوف اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ نفس کو نفلی نیکیوں میں کمر بستہ کرنے اور ناپسندیدہ کاموں کی باریکیوں سے رک جانے پر آمادہ کرے اور فضول مباح کاموں میں فراخی سے بیزاری پیدا کرے، تو یہ خوف زیادہ پسندیدہ ہوگا. اللہ کا ایسا خوف جو پسندیدہ نہیں. اگر خوف اس سے بڑھ جائے کہ انسان بیمار ہو جائے یا ہلاک ہو جائے یا چمٹ جانے والے غم میں پڑ جائے، ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے، تو اس طرح کہ وہ اس کو اللہ کے مطلوب اور پسندیدہ فضیلت والے کاموں کو حاصل کرنے سے روک دے، تو یہ خوف پسندیدہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ کا وہ ڈر پسندیدہ ہے جس کے بعد انسان کیا کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اور وہ خوف ناپسندیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. ابن قیم کہتے ہیں کہ قابل تعریف اور سچا خوف وہ ہوتا ہے جو انسان اور اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے، ان کے درمیان حائل ہو جائے. بس اگر یہ خوف اس سے آگے بڑھ جائے تو پھر خطرہ ہے کہ مایوسی اور نا امیدی پیدا ہو جائے گی. ابو عثمان کہتے ہیں کہ سچا خوف وہ ہے کہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچ جانے پر آمادہ کرے. یعنی اصل خوف کیا ہے کہ انسان سامنے اور چھپ کے کہیں بھی غلط کام نہ کرے. ایک طبعی خوف بھی ہوتا ہے، اس پر بندے کو ملامت نہیں کی جاتی بشرطے کہ یہ خوف واجب کو چھوڑنے یا کسی حرام فعل کے ارتکاب کی طرف نہ لے جائے. اور اگر وہ خوف بلا وجہ ہو یا اس کی وجہ کمزور ہو، جیسا کہ کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہو یا اس خوف کا سبب کوئی وہم ہو، تو یہ خوف قابل مذمت ہے، یہ بھی پسندیدہ خوف نہیں ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا معیار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ خوف کے ساتھ محبت کا ہونا بھی ضروری ہے. مومن کے دل میں جتنا اللہ کا ڈر ہو اتنی ہی اس سے اچھی امید بھی ہونی چاہیے، جبکہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. محبت توحید کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہی سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں. تو ہمیں امید اور خوف دونوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 57 ہے
جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے قریب تر ہو جائے. وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خوف کے ساتھ رحمت کے امیدوار ہونا بھی ضروری ہے. پیغمبروں کی صفت آئی ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے. پھر یہ کہ خوف کے ساتھ مٹھاس اور اطمینان کا ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی مومن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے اندر کڑواہٹ نہیں آتی بلکہ ایمان کی حلاوت آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. اسے خوف اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. پھر یہ کہ اللہ کا خوف ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے. اللہ عز و جل کا خوف خوش قسمتی کی علامت ہے کیونکہ انسان اپنے ہی پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے. یہ خوف عزت کا باعث ہے کیونکہ یہ انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، انسان اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے. اللہ سے ڈرنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت. اللہ کا خوف لازم ہے، یہ راستے کی منزلوں میں سے سب سے بڑی منزل ہے اور دل کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. یہ ہر شخص پر فرض ہے. جیسا کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا واجب ہے، جو نہیں ڈرتا وہ گناہگار ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہے صرف پیار ہی پیار، اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. صرف اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. لوگوں کی بجائے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، جیسے سورۃ المائدہ میں آتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی. تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. کبھی خوف حرام بھی ہوتا ہے جیسے غیر اللہ سے ڈرنا، جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا. یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ غیر اللہ سے اس طرح محبت کرنا جس طرح کی محبت اللہ سے کی جاتی ہے یا اس سے بھی بڑھ کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّايَ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اور بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات سے بندوں کو ڈراتا بھی ہے. سورۃ الزمر میں آتا ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ. ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے. یہ ہے وہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اے میرے بندو پس تم مجھ سے ہی ڈرو. ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ اس جہان کی خبریں اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ اس سے بندوں کو ڈرائے تاکہ وہ حرام اور گناہ کے کاموں سے بچ جائیں. یا عبادی فتقون، یعنی میری گرفت، میری سزا اور میرے عذاب سے ڈرتے رہیں. اللہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے کچھ نشانیاں بھیجتا ہے. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا. آپ تیزی سے اٹھے، آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. یہاں تک کہ آپ مسجد میں تشریف لے آئے. آپ کھڑے ہوئے، بہت طویل رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. راوی ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نماز میں آپ نے ایسا کیا ہو. پھر بے شک آپ نے فرمایا یہی نشانیاں ہیں جو اللہ بھیجتا ہے. یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے اللہ ان کو بھیجتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو قیامت کے دن سے خوف دلائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف طرح کے حالات، واقعات دنیا میں اس طرح پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں اور اللہ سے ہدایت مانگیں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں. سورۃ الزمر میں آتا ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ. ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی ہوں گے. یہ وہ ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اے میرے بندوں پس تم مجھ سے ڈرو. خوف اور ایمان لازم و ملزوم ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ بے شک خوف اعلیٰ مقامات میں سے ایک مقام ہے اور ایمان کی لازمی چیزوں میں سے ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ان سے مت ڈرنا
مجھ سے ڈرنا اگر تم مومن ہو. تو اس آیت میں اکیلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ ایمان کا لازمی جزو ہے. جتنا انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. نیک بندے